کیا اختیار کریں؟ اس طرح ہے جی کہ یہ جو آفٹر 18th امینڈمنٹ جو 10 ایئرس کی ایگزمشن دی گئی تھی وہ 2023 کو ختم ہو گئی ہے، جو فاٹا ایکس فاٹا کو دی گئی تھی۔ یہ خالی ملاکنڈ ڈویژن کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو فاٹا کا بھی ہے، ملاکنڈ ڈویژن کا بھی ہے اور گلگت بلتستان کا بھی ایشو ہے۔ امیڈیٹلی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جا رہی جس کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی پالیسی بنے گی ڈیفینیٹلی اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ملاکنڈ کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور وہ پالیسی شیئر کر کے بنائی جائے گی۔ اس چیز کو ریگولرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اس ریگولرائزیشن کو جس وقت تک مالاکنڈ کے عوام کو، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو انشاءاللہ آن بورڈ لے کے اس طرح کا ایک ایسا پلان بنایا جائے گا کہ جس میں تمام لوگوں کا براڈر کسی بڑی حد تک کنسنسس ہو جائے اور اس کے بعد کوئی فائنل پالیسی ایشو ہوگی۔ اس سلسلے میں پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہیں اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی میٹنگز کر رہا ہے۔ ابھی یہ پالیسی کلیئر کٹ آئی نہیں ہے، جس وقت آئے گی اس وقت آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی انٹریکشن کر کے کوشش یہی کی جائے گی کہ اس ایشو کا کوئی کنسنسس سلوشن نکلے۔ سلوشن تو اس کو نکالنا ہے لیکن کوئی براڈر حد تک کنسنسس ہو کے اس کا سلوشن نکلے۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں 3 ساڑھے 3 لاکھ یا 4 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن، کیا یہ حقیقت ہے اور ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ یہ تو قانونی حیثیت آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے ایک دفعہ پروفائلنگ ہوئی تھی 2016-17 میں۔ اس وقت تو گاڑیوں کی تعداد جو پولیس اسٹیشن وائز رجسٹر کی گئی تھی ملاکنڈ میں کوئی 1,25,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جی کہ ٹوٹل پہلے پروفائلنگ کی جائے گی کہ کتنی گاڑیاں موجود ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنفرم ڈیٹا اس کا نہیں ہے۔ قانونی حیثیت آپ کو پتہ ہے کہ ملاکنڈ کی حد تک تو یہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن ملاکنڈ کے ڈویژن سے باہر تو یہ نہیں جا سکتی چونکہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور یہ ریگولرائز گاڑیاں نہیں ہیں۔ جو پہلے کی پالیسی تھی، قانونی حیثیت جو پہلے تھی، آج بھی وہی قانونی حیثیت ان کی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب اس پہ فیوچر پہ دیکھیں گے کہ ان کو لیگلائز کرنے کا یا ان کو کس طرح کی ایمنسٹی دینے کا یا ان کی ریگولرائزیشن کا پراپرلی کیا موڈس اپرینڈی، کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ تھینک یو۔